بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مولانا روم کی زندگی کا دوسرا دور اور بہت ہی مؤثر ترین دور شروع ہوتا ہے جب ان کی ملاقات شمس تبریز سے ہوتی ہے۔ شمس تبریز ایک صوفی بزرگ تھے، صاحب حال بزرگ تھے اور قلندر صفت شخصیت تھے جو سفر میں رہتے، مختلف علاقوں کی سیاحت کرتے، مجاہدات کرتے، چلا کشیاں کرتے۔ ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دعا کی کہ اللہ، جو تو نے مجھے سوز دروں عطا کیا ہے، باطن کی روشنی عطا کی ہے، مجھے کوئی ایسا اہل فرد عطا کر جس کو میں منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا وارث ہو اور میری یہ روشنی اگلی نسلوں تک چلتی رہے۔ تو شمس تبریز کو اشارہ ہوا کہ تم روم چلے جاؤ، تمہارا مقصود وہاں ہے، وہاں تمہیں وہ صاحب استعداد ملے گا جو تیری اس امانت کا اہل ہوگا۔ وہ کونیا چلے آئے اور جب کونیا آ کے ایک سرائے میں ٹھہرے اور مولانا روم کو پتہ چلا تو مولانا روم ان سے ملنے کے لیے اس سرائے میں گئے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو ایسے لگا جیسے ان کی پہلی ملاقات نہیں بلکہ کالو بلا عالم ارواح کے وقت سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت کی ملاقاتیں موجود ہیں۔ اس ملاقات کے بعد کئی دنوں تک تنہائی میں رہے شمس تبریز اور مولانا روم اور چلہ کشی میں رہے۔ اس کے ساتھ بہت سے واقعات تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے جسے علامہ اقبال نے بھی بیان کیا ہے کہ جب شمس تبریز کونیا آئے تو مولانا روم کا یہ وہ زمانہ تھا جب وہ تو درس و تدریس میں اور علم کی دنیا میں مشغول تھے۔ تو اس دن بھی وہ اپنی درسگاہ میں پڑھا رہے تھے اور جیسے ہی شمس تبریز ان کی درسگاہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ درویش کدھر آ گیا ہے، اس چہرے سے یا حلیے سے تو طالب علم نہیں لگتا۔ تو شمس تبریز نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا مشق ہو رہی ہے، کیا مصروفیت چل رہی ہے؟ تو مولانا نے فرمایا یہ کیل و کال ہے جو تمہاری سمجھ سے ماورا ہے۔ اے درویش، تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ علم و حکمت کی باتیں، فلسفے کی باتیں، دانش کی باتیں جو ہم کیل و کال کے ذریعے ڈسکس کرتے ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ شمس تبریز نے انہی کتابوں میں سے جو کتابیں وہ پڑھ رہے تھے حلقہ درس میں جن پر ڈسکشنز ہو رہی تھی، کتاب اٹھایا اور اٹھا کے وہاں صحن میں موجود حوض میں ڈال دیا۔ جیسی وہ کتاب حوض میں ڈالی، اس زمانے میں ہاتھوں سے کتابت کے ذریعے کتابیں لکھی جاتی تھی، پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں۔ وہ ساری کتاب جو کئی نسلوں کی علم و حکمت کا حاصل کتاب تھی پانی میں حل ہو گئی اور سارا پانی اس سیاہی سے رنگ اس کا بدل گیا۔ مولانا بڑے پریشان ہوئے۔ مولانا نے فرمایا اے درویش، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک اتنا علمی قیمتی خزانہ تم نے ضائع کر دیا۔ تو شمس تبریز نے فرمایا اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے حوض میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی، جب اس کو جھاڑا تو اسے گرد اڑ رہی تھی اور کتاب مولانا روم کو واپس کر دی۔ مولانا روم نے فرمایا یہ کیا؟ تو شمس تبریز نے کہا یہ حال ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی جو بات تم کہہ رہے تھے وہ کیل و کال تھی، میں نہیں جانتا تھا، تو میرے پاس بھی ایک علم ہے اور یہ حال کا علم ہے جس سے بھی تم واقف نہیں ہو۔ تو گویا یہ ایک چوٹ تھی مولانا روم کی علمیت پر اور علم کے اس ذوق پر جسے عام طور پہ علماء ظاہر ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس سے ماورا علم کے کسی سرچشمے یا علم کے کسی ذریعے یا علم کی کسی دنیا کے امکان کو مسترد کرتے ہیں۔ بہرحال جب تعلق قائم ہو گیا تو پھر مولانا روم کے معمولات بدل گئے۔ ان کا جو پہلا شان و شکوہ والا زمانہ تھا، آن ٹھان آن بان والا زمانہ تھا، وہ زمانہ اب لگتا ہے کہ قصہ پالینہ بن گیا۔ درویشی انہوں نے اختیار کر لی اور آہو زاری گریا سوز و گداز، یہ وہ باتیں تھیں جو اب مولانا روم کی شخصیت پہ غالب ہو گئیں۔ جب کچھ وقت زیادہ گزرا تو ایک پراپگنڈا شروع ہو گیا، ایک فضا اس طرح کی بن گئی کہ شمس تبریز نے کچھ ایسا اثر ڈال دیا ہے مولانا روم پہ کہ ان سے علم کی خدمت اور تحقیق کا جو وصف تھا وہ چھن گیا ہے۔ تو یہ تو بڑا ظلم ہوا اور شمس تبریز نے آ کے مولانا روم کو بے وقت بنا دیا ہے اور خدا نخواستہ گمراہ کر دیا ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت ہوئی تو شمس تبریز نے محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو بے چینی ہے، تشویش ہے، یہ کسی بڑے فتنے میں بدل جائے۔ انہوں نے کونیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح شمس تبریز دمشق تشریف لے گئے۔ جب شمس تبریز چلے گئے تو
مولانا روم کے لیے ان کا ہجر ایک بہت بڑا غم اور دکھ بن گیا. ہر وقت آہو جاری ہونے لگی، اور جب آپ کے مصاحبین نے، آپ کے متعلقین نے آپ کا یہ درد و سوز اور ہجر و فراق کی آپ کی یہ کیفیات دیکھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کے شمس تبریز کو واپس لائیں. مولانا روم کا خط لیا اور کچھ دینار رقم لے کے وہ جب شمس تبریز کے پاس پہنچے تو شمس تبریز نے فرمایا ان درم و دینار کی تو مجھے حاجت نہیں ہے، ہاں کونیا آنے کے لیے مولانا روم کا خط ہی کافی ہے. کونیا تشریف لے آئے. اب دوبارہ وہ پہلی والی مجلسیں زندہ ہو گئیں، وہ صحبتیں بحال ہو گئیں. مولانا روم کا ظاہری چین و قرار تو لوٹ آیا، اور جو حقیقی عشق کا سوز و گداز تھا وہ پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ بڑکنے لگا. کچھ وقت کے بعد جب پھر دوبارہ وہی بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی تو شمس تبریز نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاتا ہوں اور اب واپس نہیں آؤں گا. اس کے بعد جو شمس تبریز گئے تو پھر لوٹ کے نہیں آئے. تذکرہ نگار جی بھی بتاتے ہیں کہ شاید شمس تبریز گئے نہیں بلکہ انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں مولانا روم کے متعلقین، حتیٰ کہ آپ کی اولاد کے بعد میں سے بھی بعض لوگ، آپ کے صاحبزادگان میں سے بھی بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شمس تبریز کے آنے سے مولانا روم کی شخصیت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، لہذا شمس تبریز کو مولانا روم کے قریب نہیں رہنا چاہیے. جب یہ شمس تبریز ہمیشہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو گئے تو مولانا روم کی کیفیات وہی پہلے والا درد و سوز لوٹ آیا، اور وہی آہوزاری، وہی ہجر و فراق. اب کئی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں جن سے مولانا روم کی پھر مصاحبت رہی اور وہ مولانا روم کے ہمراز رہے اس عشق حقیقی کے سفر میں، طریقت کے اس سفر میں. مولانا روم کی شخصیت میں ناظرین بہت زیادہ زہد، قناعت، تقوی اور مجاہدہ نظر آتا ہے. درد و سوز کا یہ عالم تھا کہ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ابھی 2 رکعتیں بھی نہ پوری ہوتی کہ صبح کا وقت آ جاتا، یعنی 2 رکعتیں ہی اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے گزر جاتی. یہاں تک تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ سردیوں کے موسم میں جب مولانا رات عبادت کے دوران آہو زاری اور اللہ کے حضور گریہ کرتے تو ان کے چہرے پہ بہنے والے آنسو جم کے وہیں موتی بن جاتے، لیکن مولانا کو اس کا کوئی جو ہے احساس نہ ہوتا، اور وہ اپنے اسی درد اور کیف کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں سراپا بندگی بنے رہتے. مثنوی جو ہے یہ بھی دراصل مولانا کے اسی درد و سوز کا ایک اظہار ہے، جو مولانا کی زندگی کے آخری جو ہمراز تھے مولانا شیخ حسام الدین چلیبی، ان کے کہنے پہ مولانا روم نے مثنوی لکھنے کا آغاز کیا. جب انہوں نے ایک مرتبہ مولانا سے تقاضا کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی استعداد دی ہے، اتنے علوم و معارف کا کنجینہ آپ کے سینے کو بنایا ہے، تو کیوں نہیں آپ ثنائی عطار کی طرح کوئی مثنوی لکھتے؟ تو مولانا نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے، اور ابھی آج یا چند دن قبل رات میں نے کچھ اشعار موضوع بھی کیے ہیں جو بشر و آزنیا سے شروع ہوتے ہیں، وہ اشعار آپ نے سنائے بھی، اور اس طرح پھر مثنوی لکھنے کے سفر کا آغاز ہو گیا. 6 دفاتر پر مشتمل یہ مثنوی سوائے پہلے دفتر کے ہر دفتر حسام الدین چلیبی کے نام اس کا انتساب ہمیں نظر آتا ہے، جو یاد دلاتا ہے کہ اس مثنوی کی تصنیف کا محرک کون تھا اور کس طرح یہ مثنوی وجود میں آئی. ناظرین، مثنوی مولانا روم کا حال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ محض ان کی انٹلیکچل آؤٹ پٹ یا انٹلیکچل کنٹریبیوشنز نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے حال کے غلبے کے تحت وہ کتابیں لکھی ہیں. جب تک کوئی صوفی کسی خاص ایکسپیرینس سے نہیں گزرا اس نے اس چیز کو ڈاکومنٹ نہیں کیا، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، عوارف المعارف ہو، یا خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب میں تصانیف ہوں، ثنائی کی تصانیف ہوں. جتنے صاحبان حال بزرگ گزرے ہیں اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو وہ وضاحت کرتے نظر آئیں گے کہ انہوں نے اپنی یہ کتابیں کس تقاضے کے تحت لکھی ہیں، کس ڈیمانڈ کے تحت لکھی ہیں، اور کس کی تربیت کے لیے لکھی ہیں، اور کیا ضرورت پوری کرنے کے لیے لکھی ہیں. کسی صوفی نے بھی کتاب اپنے علمی اظہار کے لیے نہیں لکھی، بلکہ وہ ایک وفور
جذبات تھا، ایک بہاؤ تھا ان کی کیفیات اور احوال کا. وہ جو احوال و کیفیات کا ایک بہاؤ ہے، وہ بہاؤ جب کاغذ پہ منتقل ہوا تو وہ ان کی تصنیف بن گیا. وہ ان کا حال تھا جو کتاب کی صورت میں ہم تک منتقل ہوا، پہنچا. یہی صورتحال مثنوی مولانا روم کی بھی ہے. تو ان کا جو مقدمہ ہے وہ ہمیں ان تفصیلات سے آشنا کرتا ہے. تو جو مثنوی کے ساتھ ذوق رکھنے والے اور مثنوی کو پڑھنے کا شوق رکھنے والے احباب ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ اس مقدمے کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. جب وہ اس مقدمے کے تفصیلات کو سمجھ کے اور ان کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے چلیں گے اور اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ اس کتاب کے مخفی معارف کے دروازے ان پہ کھلیں گے. دیکھیں فی ما فی جو مولانا رومی کی دوسری نثری کتاب، بلکہ ان کی مجالس نے، ان میں مولانا نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر اپنے معارف بتانے کے لیے اپنے اوپر سے پردہ نہیں اٹھاتا، بلکہ جب تک آپ قرآن مجید کے ساتھ شناسا نہ ہو جائیں، قرآن مجید کے ساتھ آپ کا ایک محرم کا تعلق نہ قائم ہو جائے، قرآن مجید آپ پہ منکشف نہیں ہوتا. اور اسی کی اتباع میں اہل اللہ کی تصانیف کا بھی یہ خاصہ ہے کہ جب تک آپ اہل اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق اسٹیبلش نہیں کر لیتے، ان کی کتابوں کے معرف بھی آپ پہ کما حق کو منکشف نہیں ہوتے. اور مولانا تو لکھ چکے ہیں مقدمے کے اندر، وہ جو دل و بے کثیر ہوں وہ یہدی بے کثیر، کہ میری مثنوی سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ اپنی منزل پا لیں گے. تو ہم نے اس کتاب کے ذریعے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، منزل کو گم نہیں کرنا. اور منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ مقدمے میں مولانا روم نے ہمیں ہمارے سامنے کھول دیا ہے. تو اگلی نشستوں میں ہم انشاءاللہ اس پہ مزید آگے بات کرتے ہیں اور ان معارف کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو مولانا روم نے ہمارے لیے اس کتاب میں رکھے.